أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ سنائیں، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم پھر سے الحمدللہ کلاس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جی آسانیاں فرمائے۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ۔ آج سورۃ النساء۔ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، الہی آمین۔ سورۃ النساء، مدینہ المدینہ، مدینہ کی ہے، مدنی صورت ہے۔ رکوعن، کتنے رکوع ہیں؟ 24۔ آیاتها، آیات کتنی ہیں؟ 176۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کی، منہا، اس سے، زوجہا، بیوی اس کی، وبث، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سے،
و نساء اور عورتیں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے، ان بے شک اللہ اللہ کانا ہے علیکم تم پر، رقیبا نگران، وآتو اور دو، الیتامہ یتیموں کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، تتبدلو تم بدل کر دو یا تبدیل کرو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب طیب کے، ولا اور نہ، تاکلو نہ تم کھاؤ، اموالہم مال ان کے، الا اموالکم طرف اپنے مالوں کے، یعنی کہ ملا کر، انہو یقیناً وہ، بے شک وہ، کانا ہے وہ، حوبن گناہ کبیرہ بہت بڑا۔ سبحان اللہ، سورت کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز سے ہوتا ہے۔ سورت النساء جیسے کہ مدنی سورت ہے، اور سبحان اللہ اس کے اندر ایک پاورفل جیسے اوپننگ ہے، وہ کہا جا رہا ہے یا ایوہ الناس، یا ایونا، یا حروف ندا ہے۔ تو حروف ندا، یا کیا مطلب؟ حرف، ایسا حرف جو بلاتا ہے، پکارتا ہے، ندا کرتا ہے۔ الناس لوگو، اے لوگو، اتقوا اللہ چھٹتے ساتھ ہی، ڈرو اللہ سے، یا ایوہا اے لوگو، ڈرو اللہ سے، اتقو تقوی سے، کاف واجہ قوی، ربکم اپنے رب سے، الذی وہ جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، وہ جس نے پیدا کیا تم کو۔ اب بات ہو رہی ہے یہاں پر یا ایوہ الناس، اے لوگو، لوگوں کے بارے میں آیا، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ندا دی جا رہی ہے۔ ندا کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو پکار کے بلایا جا رہا ہے، ان کو آواز دی جا رہی ہے، حروف ندا ہے، اور بعد میں اس کے اسم آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اور یہ کون کہہ رہا ہے، کون آواز دے رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلا رہے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دعوت کے لیے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے قرآن کے لیے پیدا ہوئے، اور جب ساتھ ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ بے شک لوگ جو ہیں تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کا ڈر سب سے بڑا ڈر ہے۔ جو اللہ کے ڈر سے ڈرے گا وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر خیر ہوگی، وہ کوئی کام بھی، اللہ کی نافرمانی بھی وہ ڈرتے ہوئے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی پنشمنٹ نہ دے دیں۔ تو تقوی اختیار کرنے کو کہا، کانشیس رہنے کو کہا، خوف دل میں ہو، جب تک انسان کے اندر دل میں خوف نہ ہو کسی قسم کا، تو یا ایوہ الناس، او مین کائنڈ، منادی کرنے والا بلا رہا ہے لوگوں کو، یا ہوتا ہے حرف ندا، اور یہ منادی ہے، منادی کہتے ہیں اعلان کرنا، اعلان کیا جا رہا ہے کس کو؟ لوگوں کو، اور یہ اسم مرفوع ہے، اسم ہے، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ مرفوع، مرفوع ہوتا ہے رفع سے، رفع کیا ہوتا ہے؟ پیش۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، الناس کے اوپر پیش ہے، اور وہ پیش کیوں ہے؟
اگر آپ غور کریں تو وہ پیش کیوں ہے؟ پیش آ رہی ہے اس کو بتانے کے لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگ یہ ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے. یا ایو، ایو کے اوپر پیش ہے اور پھر الناس کے اوپر پیش ہے، دونوں کے اوپر پیش ہے. تو کہا گیا اتقو. اتقو کیا ہے؟ فاعل. اتقو کرنے والا، پرو ناؤن ہے. تو کہا گیا ورب ہے. اتقو ورب ہے. ورب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ وہ کام ہوتا ہے جو فعل ہوتا ہے، جیسے فعل جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، فاعل ہے. ڈرو کس سے؟ ربکم. رب جو ہے وہ پھر ناؤن ہے، کم پرو ناؤن ہے، اپنے رب سے. تو یہ بن گیا ربکم، تمہارا رب. یہ مضاف اور مضاف الیہ. ابھی سمجھ نہیں آتی کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ آ جائے گی. ربکم، اپنے رب سے ڈرو. الذی، الذی وہ جو، خلقکم، خلق پیدا کیا، کم تم کو. کس نے پیدا کیا یا پیدا کرتا ہے تم کو؟ یہ بھی ورب ہے، خلقہ بھی ورب ہے. تو اب میں آپ کو وربس کی پہچان کراؤں گی، ناؤن اور ورب، تاکہ ناؤنز اور وربس کا پتہ چل جائے کہ ناؤن کون سے ہیں اور وربس کون سے ہیں، یہ پتہ چل جائے. تو خلقہ ورب ہے، خلقکم پیدا کیا تم کو، من پروناؤن ہے، نفسن پھر اگین ناؤن، من نفسم واحدہ، واحد ایک ہی نفس. اور یہ جیسے اس کی تعریف آ رہی ہے، ایڈجیکٹو آ رہا ہے، اس کی تعریف آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تھوڑا سا گرامر تھوڑی تھوڑی ہم کریں گے نا تو ہم آپ کو گرامر بھی سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ اتقو فعل امر ہے، یاد رکھیں. امر کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر اس میں ضمیر ہے. ضمیر کیا ہے؟ واو الف ضمیر، زیادہ لوگوں کے لیے. ڈرو، زیادہ لوگوں کو کہا گیا، متصل ہے، جڑی ہوئی ہے. اور پھر رفع ہے. رفع کیا مطلب؟ پیش ہے، اس کے اوپر، اس کے اوپر پیش. تو یہاں پر ایسے دو دو تین تین لفظ اگر میں کر کے بتاؤں گی. ربکم، وہ رب ہے تمہارا. جو رب اور تمہارا دو چیزیں کٹھی آ رہی ہیں تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. کس کا رب؟ تمہارا رب. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، واحد جو ہے اس کا ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف ہے. تو نفس ناؤن ہے. تو پیدا کیا اور من حرف جر، نفس واحدہ، من کی وجہ سے، من حرف جر کی وجہ سے نفسن کے نیچے زیر اور واحدہ تن کے نیچے زیر آئی ہے. من حرف جر ہے، جر پروناؤن، سوری پریپوزیشن. پریپوزیشنز جو ہوتے ہیں وہ سینٹینسز کو جوڑتے ہیں. من، الا، حتی، یہ سب پریپوزیشنز ہیں. تو یہ پریپوزیشن ہے جس کی وجہ سے نفسن کے نیچے دو زیر آئی ہے، واحدہ تن کے نیچے دو زیر آئے گی. یہ مرکب کہلاتا ہے. دونوں لفظ مرکب ہیں. مرکب کیسے ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے ایک ناؤن ہوتا ہے، دوسری اس کے اسی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اسی کا ایڈجیکٹو ہوتا ہے. ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو ہوتا ہے کسی چیز کا، جیسے اسی کی تعریف، اسی کے متعلق، اسی کا بیان، تو یعنی کہ اسی کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ دونوں دو زیر کی وجہ سے فیمنن بھی ہیں، سنگولر بھی ہیں، فیمنن بھی ہیں. سنگل نفسن، ایک نفس کی بات آ رہی ہے، دو زیر کی وجہ سے یہ بھی پتا چلا ہے یہ اسم مجرور ہے اور اس کی صفت ہے.
واحدتن اس کا ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو کیا ہوتی ہے؟ اس کی صفت ہے، صفت مجرور ہے. تو آج ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم گرامر بھی پڑھیں گے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چلیں، کچھ نہ کچھ خیال آنے لگ جائے کہ یہ کیسے جڑا ہے اور کیا ہے. اب صرف اتنا ہی کافی، آج پہلی لائن ہی صرف کرائیے. خالقہ کم، خالقہ ورب ہے، پروناؤن کم ورب، اس کو اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو یہ فرسٹ لائن کے بارے میں اگر آپ جان لیں، یا حروف ندا ہے. کس کو بلایا جا رہا ہے؟ لوگوں کو. کیا بلایا جا رہا ہے؟ اتقو. یہ امر ہے. امر کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے، ڈرو زیادہ لوگوں کو. واو الف زیادہ لوگوں کے لیے. اتنی بات کس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر بالکل کچھ نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی بتا دیں، اور کس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میری بات اگر بہت مشکل لگ رہی ہے تو وہ بھی بتا دیں، پھر میں اور ایزی کر کے بتا دوں گی. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اس میں بیسیکلی آپ کو وربز، ورب کیا ہے؟ فعل، ناؤن اسم، اور پھر آپ کو تھوڑا سا یہ صفت ربکم جیسے ہم نے کیا. تو ربکم کیا ہے؟ اسم منصوب، پھر جڑا ہوا ہے رب کم کے ساتھ جڑ گیا تو متصل ہے. متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہونا. ٹھیک ہے. ربکم، تو یہ ربکم ہے، جڑا ہوا ہے. اور ربکم کا کیا مطلب ہے؟ رب مضاف اور پھر اس کا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ. اور صفت ہے الذی، اس کی صفت بھی آ رہی ہے. وہ جو خلقکم پیدا کیا تو اور یہ فائل بھی بنتا ہے. خلقکم پیدا کیا تم کو. تو یہ سب چیزیں یہ ون بائی ون انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اتقو بھی فائل ہے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی اب تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح تھوڑا تھوڑا گرامر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی سمجھ میں آئے گی، بات بھی سمجھ میں آئے گی، اور ہم اس کو مزید دیکھ بھی سکیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو وہ کہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان نہیں ہے، ڈرو رب سے. اب جو ظاہر ہے یہ اب چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کن کو کہا جا رہا ہے. تو کہا گیا کہ ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، وہ جس نے تم کو پیدا کیا. رب کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر. اور ربوبیت یہاں پہ بیمار کہی جا رہی ہے. الناس لوگ ہیں. لوگ، الناس کیا ہوتا ہے؟ حرف جنس. ماشاءاللہ سے الناس کس کی جمع ہے بتائیں گے؟ یہ تو آتا ہی ہوگا، یہ تو ہم نے کیا ہوا تھا نا. الناس کی واحد کیا ہوگا؟ کسی کو یاد ہے الناس کا واحد؟ چلیں آپ سوچ کے بتائیے گا. ہاں، الناس کا واحد آنا چاہیے آپ کو. بہت لوگ ہیں، انسان. جی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سوری اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کہہ رہے ہیں، حکم شروع ہوتا ہے کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. وہ جس نے، اب وہ رب کون ہے اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ وہ جس نے پیدا کیا تم کو، یعنی کہ تمہاری تخلیق اس نے کی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں وجود دیا ہے. اب جس نے پیدا کیا ہے اس کو تو نہیں آپ کچھ کر سکتے، اس نے آپ کو بنایا ہے، اس سے ڈرنا لازم ہے، اس سے ہر حال میں ڈرنا ضروری ہے.
تو کہا کہ اس سے ڈرو جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، یعنی ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام، صرف ایک جان۔ آدم علیہ السلام سے ساری نسل بنی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک جان سے پیدا کیے گئے تھے۔ چار چیزیں ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی بات پر توجہ دلانا مقصود ہے کہ یعنی پوری ایک نوع انسانی جتنی بھی پاپولیشن ہے آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ چار چیزیں نبی صلی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ تو کیا چار چیزیں کون سی ہیں جو اللہ نے اپنی ہاتھوں سے بنائی ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ قلم، شاباش شاباش سلمہ، قلم، نمبر 2 جی آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے بنایا، نمبر 2 عرش، اور ایک اور چیز ہے۔ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ اپنا عرش بنایا، آدم علیہ السلام بنائے، قلم بنائے۔ چوتھی چیز ذرا مجھے بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا ہے؟ یاد ہے؟ جی یہ جنت العدن. جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گڈ، الحمد للہ الحمد للہ۔ بس یہ چار چیزیں یاد کر کے رکھیں کہ جنت العدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے واحد کر رہے تھے نا، انسان کا واحد انسان کا ناس بھی ہے، نون الف ناس سین، اصلی لفظ کے جو معنی ہیں وہ تو ناس ہیں، لیکن اسم کیونکہ لوگ بھی ہیں، اسم جمع ہے یہ، تو واحد انسان کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کوئی خلاف قیاس بات نہیں ہے، یہ اصل ہے، اصل کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کا جمع جو ہے وہ ہے۔ تو چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ تم تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی اور رشتہ داری نہ ہو تو یہ رشتہ داری کیا کم ہے؟ اس کا خیال ہی رکھنا چاہیے اپنے کمزوروں کی مدد کرتے ہوئے کہ ہم ایک ہی آدم کی اولاد ہیں جب ہم اپنے کسی کمزور شخص کی مدد کریں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، نیکسٹ، خلقہ اس نے پیدا کیا، منہا زوجہ اس نے پیدا کیا اسی میں سے بیویاں، خلقہ وہی روٹ ورڈ ہے تخلیق کرنے سے، منہا اس میں سے، زوجہا بیوی اس کی، اس نے اس کی بیوی بھی، زوج بھی اس میں سے ہی پیدا کی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ توڑ بیٹھو گے، اگر مطلب یعنی کہ اس کے اندر ضدی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے یہ پڑھ کر، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ گے اور اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا۔ اس کے علاوہ خلقہ حضرت حوا، جی خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، بیوی اس سے، زوجہ محترمہ کون تھی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پسلی سے پیدا ہوئیں۔ تو اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہے، تو اس لیے اس پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر قرآن کے الفاظ کے آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، بس اتنا ہی ہے، ان کے ساتھ حدیث ملائیں تو اس کی پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں اس کی ٹیڑھا پن بھی اپنی جگہ درست ہے، یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اب آگے آئے گا کہ وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،
اور اس نے اور پھیلا دیے منہا اس میں سے رجالن مرد کثیرن بہت سے ونساء اور عورتیں. اللہ تعالیٰ نے عورتیں اور مرد ان سے بے شمار پیدا کر دیے. اور یعنی کہ مرد بھی حالانکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مرد بھی بے شمار، عورتیں بھی بے شمار. یہاں پر ہجڑوں کا یا ٹرانسجینڈرز کا نام نہیں آیا. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ان کا نام نہیں آیا؟ وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں نا، ان کی بھی تو تخلیق ہے، اللہ نے کی ہے. ان سے کیوں نہیں، ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ بتائیے، کوئی عقل سمجھ میں آتی، سمجھ آتی کیوں؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ ان سے نسل نہیں چلنی، ان سے آگے سے نسلیں نہیں چل سکتی. وہ ایک آزمائش ہیں سب کے لیے. اور ٹرانسجینڈرز میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں یا پھر عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس نے پھیلا دیے ان میں سے مرد اور عورتیں بہت سی، لیکن مرد اور عورتوں کی پیدائش کس لیے کی ہے؟ آگے نسل بڑھانے کے لیے. اور وہ آزمائش ہیں ہم پر. اگر وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن اس میں بھی کسی میں جنسی روحان عورتوں والا زیادہ ہوتا ہے، کسی میں مردوں والا زیادہ ہوتا ہے. ان میں بھی ایسے ہوتے ہیں اور ان کا بھی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر کہا گیا، فرمایا وَاتَّقُوا اللہ، پھر دوبارہ سے آیا ڈرو اللہ سے، یعنی کہ ریئلی سیریسلی، کہ اتنا ڈر اللہ کا دوبارہ سے، اللہ سے تم ڈرو. یہ سب کچھ کہتے ہوئے، یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے، الذی تسالون، وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. ویسے یہ لفظ تھا یتسالون، وہ تم دوسروں سے سوال کرتے ہو، لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کلام میں تسالون آیا. وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے. والارحام، ہم نام لے لے کے اپنے بہن بھائیوں کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائی نہیں ہو، میرا کام کر دو گے. تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے کے سے، تم میری پیاری بہن نہیں ہو. سأل، سین حمزہ لام. سأل ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا، مانگنا. اس سے ڈرو. والارحام، اس کا عطف لفظ اللہ ہے. ارحام، رحم، یعنی اتقوا الرحمن. ایکچولی یہ یہاں سے آ کے وہاں سے آ کے یہاں ملتا ہے. اتقوا ورحام، ڈرو اللہ سے. کس وجہ سے؟ ارحام کی وجہ سے، رحموں کی وجہ سے. راحم میم رحم. تو واتقوا ارحام، کہ قطع رحمی نہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے بچو. الارحام معنی یعنی کہ جس رشتہ داری کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس سے ڈرو. سبحان اللہ، رحم کے رشتوں کی وجہ سے ڈرو. ڈرنا کیوں؟ بات کرتے وقت ڈرو، معاملات کرتے وقت ڈرو، دیتے وقت ڈرو، اور لیتے وقت ڈرو. کیونکہ اور تو کوئی باتیں نہیں کرے گا. استاد تو نہیں آپ سے کچھ کہے گا، رشتہ دار کہے گا. سہیلی نہیں کہے گی، رشتہ دار کہے گا. رشتہ دار کا زیادہ حق ہے، وہ زیادہ بتائے گا. تو بات یہ کی جا رہی ہے، قرطبی کہتے ہیں، یہ قرطبی کا کہنا ہے کہ جس رشتہ داری کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس سے ڈرو. شوکانی فرماتے ہیں کہ تمام علماء شریعت اور لغت کا اتفاق ہے کہ ارحام سے محرم اور غیر محرم تمام رشتے مراد ہیں. ڈرنا سب سے ہے.
قرآن و حدیث میں قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے۔ سورت محمد میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سوچیں، رشتہ داروں کا بہت تقدس بتایا گیا۔ ان جریر ابن مطعم نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کے نشان قدم دیر تک رکھے جائیں، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے، جوڑے۔ تو صلہ رحمی کیا ہے پھر؟ صلہ رحمی کرو، ارحام سے جوڑ کے رکھو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں صلہ رحمی کا حکم دیا اتنا؟ کیوں کہا کہ صلہ رحمی کے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھو؟ کیونکہ رشتہ دار ہی آپ کی زینت ہیں، رشتہ دار ہی آپ کا لباس ہیں۔ آپ کون ہیں اپنے رشتہ داروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی شادی ہو، کوئی مرگ ہو، کچھ ہو، آپ جہاں 4 بندے اکٹھے ہوں گے وہیں آپ پہچانے جائیں گے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں پہچانے جائیں گے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے پیدا ہیں، کس نسل سے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ کسی کو کچھ چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور یہ آیت سب سے پاورفل آیت ہے رشتہ داری کے بارے میں، یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت، کہ اللہ سے ڈرتے رہو رشتوں کے معاملے میں۔ ایک اور جگہ سورۃ الرعد میں آتا ہے نمبر 2 میں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جوڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ نے سنا، بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جسے پسند ہے کہ اس کی روزی فراخ اور اس کی عمر دراز کی جائے تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ یعنی کہ تیرا رویہ جو تم کر رہے ہو وہ دیکھا جائے گا۔ تمہارے دیکھنے جانے کی بات ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کسی پہ احسان کرنا، کہ اس کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یعنی کہ تم تو اس کو ایز ڈاؤن کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم تو صحیح بات کر رہے ہو، تم تو اس کو اچھی چیز دے رہے ہو، کہ گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔ یعنی کہ تو گرم راکھ کس پہ ڈالی جاتی ہے؟ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے تو راکھ ڈال کے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بتائیے، ٹھنڈا اور کیا پڑھتا جاتا ہے۔ ہے، اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ تو تم گویا کہ تم اس کی آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہو۔ میں میوٹ کرتی ہوں سب کو، میوٹ کیوں نہیں ہوتا؟ سب کی کیوں آواز آتی ہے بیچ میں؟ جی
تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی کچھ کرے، جو بھی جس کا معاملہ ہو، بہتر ہے کہ کیا کیا جائے، اپنا معاملہ درست رکھا جائے۔ ایک اور جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب صلہ رحمی کرے، جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے تو وہ کاٹے نہیں، تب وہ صلہ رحمی کرے۔ بدلے میں تو سبھی کریں گے، لیکن بات تو یہ ہے کہ جب وہ بدلے سے زیادہ، حق سے زیادہ اس کو کرے۔ اسی طرح کہا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر رقیبہ، نگران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ رقیب، را قاف با، رقب سے، یعنی کہ قریب ہونا، نگران ہونا، واچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہر اس چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جان اور پھر جان آدم علیہ السلام اور پھر زوجہ بیوی ان کی حوا علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی، پھر آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئیں، اس میں اختلاف۔ حضرت عباس رضی اللہ کا قول بھی ہے کہ حضرت حوا یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ تو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ، یہ اس کی بات ہوئی۔ پھر والارحام کا عطف اللہ پر ہے، یعنی والارحام کس سے ڈرو، یعنی رحم و رشتوں سے، ناتوں کو توڑنے سے بھی بچو۔ الحرام رحم کی جمع ہے، مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہیں۔ پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے جو رشتہ داری بنتی ہے اس کی بنیاد ماں کی پیٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ماں کے پیٹ سے رشتہ داری بنے، محرم ہے یا غیر محرم، دونوں رشتے مراد ہیں۔ رشتوں، ناتوں کو توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے، جسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ تو قرابت داروں کی ہر صورت میں قائم رکھنے، اس کی رشتہ داری قائم رکھنے، ان کا حق ادا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، بہت فضیلت آئی ہے۔ اب آپ مجھ سے اپنا مائک کھول کے بتائیے کہ ہم رشتہ داروں سے کیسے کریں گے اچھا سلوک؟ آپ کے رشتہ دار سارے ہی اچھے ہیں؟ کسی کے رشتہ دار سارے ہی اچھے ہیں تو وہ مائک کھولے بھائی، بتائیں مجھے، کسی کے رشتہ دار سارے ہی اچھے ہیں؟ جی نشابہ، آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے رشتہ دار سب بہت اچھے ہیں، بہت الحمدللہ۔ اچھا، وہ کیوں اچھے ہیں پھر؟ کیوں کیا اچھے وجہ؟ ہیں؟ کیونکہ ہم بھی اچھے ہیں، وہ ہاں دونوں طرف سے ہی ہے کہ ہم بھی اچھے ہیں تو وہ بھی اچھے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی، کیونکہ ایک بندے سے پتہ نہیں کون آپ کا جو بڑا ہوگا جی یا کوئی آپ کا بزرگ ہوگا جس نے ہوں کوئی اچھی رسمیں ڈالی ہوں گی، اچھی جی محبت ڈالی ہوگی، آپس میں ہوں محبت پیدا کی ہوگی، یہ آپ کی نسل میں ہے پھر۔ کیونکہ اگر جی آپ کے رشتہ دار سب اچھے ہیں، اگر آپ کے رشتہ دار کوئی برا ہے تو وہ کس وجہ سے ہے، آپ کا سلوک کیسا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ رشتہ داروں میں لیکن ہماری اچھے بھی، فیملی میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب بہن بھائی ہیں، جو بھی ہے نا، جی میرے سسرال میں وہ ماشاءاللہ سب بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ بہت کیئرنگ ہے، کتنی بڑی بہت بات ہے خیال نا، رکھ، یہ کتنی اچھی بات ہے جو بہت آپ اچھے کہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا، کوئی کسی کو برا نہیں کرتا، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھاتا، کوئی کسی سے مقابلہ نہیں کرتا، کوئی کسی، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں جی، ایسے ہی یہی رشتہ داری کی بات ہے نا، یہی رشتہ داری کا حق ہے۔
کہ کوئی کسی سے حسد نہیں کرتا، ہر کوئی کسی سے محبت سے پیش آتا ہے، ہر کوئی کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، تو یہ سب چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ تو آج ہم یہ ایک ہی آیت کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہی بہت پاورفل آیت ہے اور اس پہ عمل کرنا ابھی ہمارا کام ہے۔ کوئی اور بات کرے گا کہ رشتہ داری کیسے نبھائی جائے، کیا کیا جائے؟ جو ایک لفظ بتائیں، کوئی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ رشتہ داری کیسے نبھائی جائے، ایک لفظ لکھیں یا لکھ دیں، ایک لفظ جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے رشتہ داری کے لیے۔ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، ایک لفظ بتائیں جو رشتہ داری کے بارے میں آتا ہے، جس سے تعلق بہتر ہوتا ہے۔ آیت نہیں پڑھی، سبحان اللہ، آیت کا ریکیپ کرا رہی ہوں۔ پھر آپ نے کیا پڑھا آج میرے سے؟ ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت کو بھی اچھی طرح نہیں پڑھا۔ رشتہ داری کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ کیا لفظ استعمال کیا جی گیا ہے؟ صلہ رحمی کا لفظ جو ہے نا، نہیں، کیونکہ جب صلہ رحمی ہوگی اور ایک ہی لفظ استعمال اخلاق، کیا گیا۔ تحمل، ارحام کا آپ کو میرا تحمل، کرسر نظر آ رہا ہے اس پہ، اسکرین پہ؟ جی جی یہ ارحام کا تقوی، لفظ اللہ کا اللہ ڈر کا ہوگا تو ڈر، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پھر کا ہم ڈر، لوگ، جی تقوی، اللہ کا اللہ ڈر ہوگا تو اکبر، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اکبر۔ ہم سے جو ہے نا، جی خوف الہی ہوگا تو پھر ہم لوگ اور یعنی کہ جی اس کی جگہ پہ جب ہم اپنے آپ کو رکھیں گے نا دوسرے کی جگہ پر، تو پھر ہم لوگ بہت سی غلطیوں سے، جی، بہت سی زیادتیوں سے پھر واتقوا ہم لوگ بچ اللہ، جائیں گے۔ جی اللہ کا واتقوا ڈر اللہ، چاہیے۔ جی ہر جی جی رشتہ جی داری، اچھی رشتہ داری رکھنے کے لیے، اپنے معاملات درست کرنے کے لیے اللہ کا ڈر چاہیے۔ اللہ کا ڈر سے بندہ رک جاتا ہے کچھ بات کرتے ہوئے، اللہ کے ڈر سے، حسد سے رک جاتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ نے مجھے بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میرے پاس بھی ہوگا۔ اپنے آپ کو نوٹ جی کرنا ہے، کسی اور کو نوٹ نہیں کرنا ہے، کہ جی اللہ جی کا جی ڈر جی ہوگا تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہر بات میں اللہ کا ڈر، وہ اللہ سورہ کا رحمان کی بھی آیت ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو باغ ڈرے ہیں۔ گا۔ کتنی تو بڑی یہاں بشارت ہے۔ پر جی رشتہ داری سبحان کا اللہ، ڈر ہے، رشتہ داری جی رکھنے کا ڈر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ جی وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اللہ سے، رشتوں کے بارے میں کٹ نہ جائیں۔ اس نہ کٹنے کا ڈر جو ہوگا وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکے گا، ہم لڑنے سے رک جائیں گے۔ ہمارا دل کرے گا ہم کوئی بات کہہ دیں، ہمارا دل کرے گا اس کو نیچا دکھا دیں، ہمارا دل کرے گا اس کو 2 3 لگا دیں، چھوٹا بھائی ہے اس کو 2 لگا دیں، لیکن کیا چیز روک لے گی؟ واتقوا اللہ۔ تو آج کا سبق ہے، کیونکہ شروع ہوتی ہے یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر ایک جان کے بعد اللہ نے تمہیں پورے رشتہ دار دے دیے ہیں، پورے کنبے دے دیے ہیں، تو ایک ہی رکھتا اللہ تعالیٰ، پھر کہتا تم اکیلے ہی رہو، اکیلے ہی ٹھیک ہو۔ بندہ اپنی رشتہ داریوں میں، رشتہ داروں میں کس طرح بندہ رہتا ہے، کتنی اچھے طریقے سے رہتا ہے، کہتا ہے یہ میری بہن ہے۔ کبھی آپ نے کبھی اپنے بچے کی شادی کی ہو، یا بہن کی شادی پہ گئے ہوں، یا اپنی کسی رشتہ دار کی، دیور کی شادی پہ گئے ہوں، تو لوگ آ کے بلاتے ہیں یہ ہماری بھابھی ہیں بڑی، یہ ہماری بہن ہے، یہ میری بہن ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ کبھی ایسے انٹروڈیوس کروایا، موقع ملا آپ کو؟ یہ میرا بھائی ہے جی جی۔ بہت دفعہ، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس وقت کیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ باقی سب کے طرح اس وقت کیسا فیل ہو رہا تھا؟ یا اللہ، آپ یو فیل پراؤڈ ان سائڈ بالکل کہ صحیح، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کسی کی بھابھی ہیں، ہم کسی کی نند ہیں، ہم کسی کی دیورانی ہیں، ہم کسی کی بہو ہیں، ہم کسی کی بیٹی ہیں۔ یہ ہے عزت، الحمدللہ۔ اصل میں یہ جی عزت ہے اللہ کی طرف سے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ غور و فکر کریے گا اس آیت پہ، اور ڈرنا شروع کریں اپنی زبانوں کے بارے میں۔ سب سے زیادہ ڈر زبان کا ہوتا ہے، زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ کچھ بدتمیزی ہو جاتی ہے،
زبان ہی ہے وہ 3 انچ کی چیز جو ذلیل کروا کے رکھ دیتی ہے. زبان سے نکلی ہوئی بات انسان کو آسمان سے زمین پہ گرا دیتی ہے اور رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. ماں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو لوگ کیسے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ عام ہمارا معاشرہ ہے. ہم تو چند لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے ہیں. کسی گاؤں کے نکر پہ کھڑے ہو جائیں، کہیں جگہ کھڑے ہو جائیں، کوئی یہ کام والے ملازموں میں ذرا تھوڑی سی بات کریں. بہت کم لوگ ہیں جو مہذب ہیں، اور زیادہ کثرت جو ہے وہ جہالت ہے. اللہ ہمیں اس جہالت سے نکالے. ہماری زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تو ایک ہی چیز ہے جو رشتہ داری قائم رکھ سکتی ہے، اور وہ کیا؟ سب بولیں. ایک ہی چیز رشتہ داری قائم رکھ سکتی ہے، ایک ہی صفت انسان اپنے اللہ اندر کا ڈر. اللہ کا اللہ ڈر. کا ڈر. اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. جی اللہ کا ڈر، جی اللہ کا خوف. واتقوا اللہ، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جب ہم پرسرات گزار لیں گے تو وہاں صلہ رحمی کھڑی ہوگی. جنت میں بالکل جانے لگیں گے تو وہاں پرسرات پر صلہ رحمی کھڑی ہوگی ہمارے لیے. اس وقت ہمارا دین لین ہوگا کہ تم نے کسی کو کیا کہا تھا، کیا کیا تھا. اب اپنی نیکیاں یہاں جو باقی بچی ہیں وہ بھی دے جاؤ. تو غیبت کرنے سے رک جائیں، رشتہ داروں کی برائیاں کرنے سے رک جائیں. جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے دیکھتا ہوں کہ تم تو گرم راکھ پھینک رہے ہو بند کرنے کے لیے. آگ بجھانے لگے ہو تم تو راکھ پھینک کر. کچھ سمجھ آئیے اس اللہ حدیث کی؟ اکبر. جی تم تو بہت آگ اچھی بند طریقے کر سے رہے سمجھ ہو، آئی تم مجھے. تو راکھ پھینک رہے ہو بند ہو جائے. آگ جل رہی ہے، اس کو ختم کر رہے ہو. تمہارا اپنا آگ. اپنے حسن سلوک سے نا. ہاں جی اپنے حسن سلوک سے نا. جی بالکل بالکل. جی تم کرتے جاؤ جو تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. کہ آج ہم نے جزاک شکر اللہ الحمدللہ خیر. نئی صورت شروع کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ صورتیں، کچھ آیتیں 3 4 5 آیا کریں گی، کیونکہ اس میں واقعات ہیں جنگ بدر کے بھی اور جنگ احد کے بھی. اور پھر کچھ ملتے جلتے انشاءاللہ تعالیٰ عورتوں کی بہت ساری باتیں ہیں، فتوات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاتی جاؤں گی. یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنا سکھائے. پتہ ہے آپ اگر آمین. چاہیں بھی تو آپ اس کو حفظ بھی کر سکتے ہیں. ایک ایک آیت، 2 2 آیت ہم جو ہفتے کے اندر پڑھتے ہیں، بہت آرام سے آپ حفظ کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں جی اس انشاءاللہ. قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری بارک. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پتہ بار بار پڑھیں تو حفظ کا یہی مطلب ہے ہوں کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی بات، صرف یہی بات اگر کہیں آپ نے بتانی ہو تو کم از کم اتنا حصہ تو بتا سکتے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، 4 بندوں میں بیٹھ کے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تمہارے پہ نگران ہے، دیکھ رہا ہے تم کیا واچ کرے. تم ڈر جاؤ اللہ سے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی بہت زبردست آیت ہے. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت جزاک اچھے اللہ طریقے خیر سے فی ماشاء اللہ الدنیا تعالیٰ آپ کو بہت والآخرہ. ساری خوشیاں اور آپ کو اپنی امان میں رکھیں. آمین آمین. آمین ثم آمین.